الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ بزرگان محترم، نوجوانان اسلام اور عزیز دینی ساتھیوں، آج کی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے حجامہ کے عنوان پر کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ گزشتہ کئی دنوں سے مختلف احباب، مختلف متعلقین کی طرف سے حجامے کے عنوان پر مختلف سوالات موصول ہوئے۔ کوئی شخص تاریخ کے عنوان پر، کوئی شخص دن کے عنوان پر، کوئی شخص حجامے کے فوائد اور نقصانات کے عنوان پر مختلف قسم کے سوالات کرتا ہے۔ تو ان سارے سوالات کے مجموعے کو مرتب کر کے اور احادیث کی روشنی میں ان کے جوابات کو طے کر کے آج کی مجلس میں وہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں، تاکہ حجامے کے تعلق سے جتنے سوالات لوگوں کے ہیں یا ہو سکتے ہیں، ان سارے سوالات کا جوابات آپ تک پہنچ جائے۔ لہذا آج کی مجلس میں حجامہ، جو آج کل بہت زیادہ رائج ہے اور پچھلے 2-4 سال سے اس عنوان پر لوگ جو ہے حجامہ کرواتے ہیں، کرتے ہیں، مختلف جگہوں پر حجامے سینٹرز کھل چکے ہیں، تو اس بارے میں احادیث کیا کہتی ہے، حجامہ کیا چیز ہے، 4 باتیں ترتیب وار آپ حضرات کے سامنے رکھنی۔ پہلی بات یہ ہے کہ حجامہ کیا چیز ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حجامے کے منافع اور فوائد کیا ہیں، اس کو سمجھنا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ حجامہ جسم کے کن اعضاء پر، جسم کے کن حصوں پر کیا جائے گا اور کون کون سی تاریخ میں کیا جائے گا، یہ تیسری بات سمجھنی ہے۔ اور چوتھی بات یہ سمجھنی ہے کہ حجامے کے بنیادی اور اہم مسائل کیا ہیں۔ یہ چاروں چیزیں آج کی نشست میں، آج کی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے ترتیب وار احادیث کی روشنی میں عرض کی جائیں گی۔ لہذا آپ حضرات بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس گفتگو کو سنیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ حجامہ ہے کیا۔ حجامہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا ترجمہ اردو میں سنگی لگوانا اور انگلش میں کپنگ تھراپی سے کیا جاتا ہے۔ گزشتہ ادوار میں، پچھلے زمانوں میں جب حجامہ کرتے تھے تو جانوروں کے سینگ کو استعمال کرتے تھے، جانوروں کے سینگوں کو اور کھروں کو استعمال کرتے، اسی سے جسم کے حصے کو کاٹا جاتا اور پھر اسی کے دوسرے حصے سے منہ لگا کر اندر جو فاسد خون ہوتا تھا اس کو کھینچ کر باہر نکالتے تھے۔ تو چونکہ پہلے یہ عمل سینگ کے ذریعے سے ہوتا تھا، اس لیے اردو میں اس عمل کا نام ہی رکھ دیا گیا سنگی لگوانا، اور عربی میں اس کو کہتے ہیں حجامہ، اور انگلش میں کہتے ہیں کپنگ تھراپی، چونکہ یہ عمل کپ کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ جس آلے کے اندر اور جس برتن کے اندر انسان کے فاسد خون کو حجامے کے عمل سے باہر نکالا جاتا ہے، اس آلے کا نام کپ ہے، اس وجہ سے انگلش میں اس کا نام کپنگ ہے یا کپنگ تھراپی ہے۔ اب حجامے میں ہوتا کیا ہے؟ حجامے کے اندر جسم کے مختلف حصوں پر کپ لگا کر یا پرانے زمانے کے حساب سے سینگ لگا کر یا کسی اور ایسے آلے کو لگا کر جسم کے فاسد مادے کو، گندے خون کو برآمد کرنا، باہر نکالنا اور پھر اس کو جسم کے حصے سے منقطع کر دینا، یہ حجامے کا عمل ہے اور اس طریقے سے حجامہ کیا جاتا ہے۔ اب دوسری اور اہم بات یہ سمجھیں کہ حجامے کے فوائد کیا۔ یہ حجامہ کوئی زبانی عمل نہیں ہے، یا حجامہ اکابرین کا یا بزرگان دین کا ایجاد کردہ کوئی طریقہ نہیں ہے، بلکہ حجامہ سنت نبوی سے ثابت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامے کی تاکید بھی فرمائی ہے اور خود عملی طور پر حجامہ کر کے امت کو بتایا بھی ہے۔ 2-4 حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی جاتی ہیں جو حجامے کے فوائد اور منافع پر مشتمل ہے۔ ایک حدیث ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال ما مررت لیلة اسری بی بملأ من الملائکہ الا کلهم یقول یا محمد علیک بالحجامہ۔
حضور فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرا، ہر جماعت نے مجھ سے ایک جملہ مشترکہ طور پہ کہا، یا محمد علیک بالحجامہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حجامے کو لازم پکڑو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حجامہ ضرور کرواؤ۔ اور اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث میں ہے، مر امتک بالحجامہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حجامے کا حکم دو۔ دوسری حدیث عن سمورۃ بن جندب قال ان من خیر دائکم الحجامہ، حضور نے فرمایا کہ تمہارے علاجوں میں بہترین علاج حجامہ ہے۔ تیسری حدیث میں حضور نے فرمایا ان امثل ما تداویتم به الحجامہ، جن چیزوں کے ذریعے سے لوگوں تم علاج کرتے ہو ان چیزوں میں بہترین چیز حجامہ ہے۔ چوتھی حدیث جس میں حضور نے فرمایا الشفاء فی الثلاثہ، حضور فرماتے ہیں تین چیزوں کے اندر شفا ہے، شربۃ عسل، پہلی چیز شہد کے پینے میں، وشرطۃ محجم، اور دوسری چیز حجامہ کروانے میں، سنگی لگوانے میں، وکیۃ بنار، اور تیسری چیز آگ سے داغنے میں۔ پھر فرمایا وانہاکم عن الکی، لیکن میں تم لوگوں کو تیسری چیز سے روکتا ہوں، آگ سے داغنے سے روکتا ہوں، یعنی اس چیز کو بطور علاج استعمال نہ کیا جائے۔ شروع کی دو چیزوں کو، ایک ہے شربۃ عسل، بیماری میں شہد پیو، اور دوسرا ہے شرطۃ محجم، بیماری میں حجامہ کرواؤ۔ پانچویں حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الدواء والحجامہ، بہترین دوا اور بہترین علاج حجامہ اور سنگی لگوانا ہے۔ فوائد کیا ہیں؟ تذہب بالدم، بدن کا جو فاسد خون ہوتا ہے، جو مضر خون ہوتا ہے، جو نقصان دہ خون ہوتا ہے، یہ حجامہ اس کو ختم کرتا ہے۔ وتجل البصر، اور یہ حجامہ نگاہوں کی تیزی کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ وتخف الصلب، اور کمر کو اور پشت کو ہلکا کرتا ہے، بوجھ کو ختم کرتا ہے۔ یہ کل 5 احادیث اختصاراً آپ حضرات کے سامنے عرض کی گئی ہیں، جس میں حجامے کے منافع اور فوائد بیان کیے گئے، اور مشترکہ طور پر ساری احادیث میں ایک چیز یہ نکلتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جن جن چیزوں کے ذریعے سے تم اپنے بیماروں کا علاج کرتے ہو، ان ساری چیزوں کے اندر اگر کوئی چیز سب سے افضل، اعلیٰ اور بہتر بطور علاج استعمال کرنے کے قابل ہے تو وہ حجامہ ہے، وہ سنگی لگوانا ہے، وہ کپنگ، لہذا اس کو اپنے مریضوں کے لیے بطور علاج استعمال کیا کرو۔ یہ دوسری چیز ہو گئی کہ حجامے کے منافع اور فوائد کیا ہے۔ اب تیسری چیز یہ ہے کہ حجامہ جسم کے کس حصے پر ہوگا اور کون کون سی تاریخوں میں ہوگا، جسم کے کس حصے پر حجامہ ہوگا، اس بارے میں خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود۔ مختلف احادیث ہیں، احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی رأسہ، حضور نے اپنے سر پر حجامہ کروایا۔ دوسری جگہ احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی وسط رأسہ، حضور نے سر کے بیچوں بیچ حجامہ فرمایا۔ ایک جگہ ہے احتجم النبی علی مقدم رأسہ، حضور نے سر کے اگلے حصے میں حجامہ فرمایا۔ ایک جگہ احتجم النبی علی مؤخر رأسہ، حضور نے سر کے پچھلے حصے پر حجامہ فرمایا۔ ایک جگہ ہے احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الکاہل والاخدعین، حضور نے گردن کے دونوں کناروں پر اور مونڈوں کے دونوں کناروں پہ، یعنی مونڈوں کے بیچ میں، مونڈوں کے اور کندھوں کے بیچ میں حضور نے حجامہ فرمایا۔ اور حضور کا اکثر حجامے کا عمل دونوں کندھوں کے بیچ کا جو حصہ ہے اس حصے پر ہوتا تھا۔ ایک جگہ احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم من وسع کان علی ظہرہ، حضور نے حجامہ فرمایا اس بیماری اور اس درد کی وجہ سے جو آپ کی پشت پر تھا۔ ایک جگہ احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم من وسع کان علی وریکہ، حضور نے حجامہ فرمایا، حجامہ کروایا اس درد کی وجہ سے جو آپ کی سرین پر تھا۔ یہ مختلف احادیث ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو مختلف مقامات پر عمل حجامہ کو ثابت کرتا ہے۔ ان سارے احادیث کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ بندے کو، آدمی کو، مرد کو، عورت کو بدن کے جس حصے میں تکلیف ہو، بدن کے جس حصے میں درد ہو، شکایت ہو، اس حصے پر حجامہ کروایا جائے۔
جب حضور کا درد سر میں تھا حضور نے سر میں ہجامہ کروایا، جب یہ تکلیف حضور کو پشت پر کمر پر آئی تو حضور نے کمر کا ہجامہ کروایا، جب یہی تکلیف حضور کی سرین پر آئی تو حضور نے سرین کا ہجامہ کروایا، سر کے اگلے حصے میں درد ہے تو اگلے حصے کا ہجامہ، پچھلے حصے میں درد ہے تو پچھلے حصے کا ہجامہ، ہاتھوں میں درد ہے تو ہاتھوں کا ہجامہ۔ تو ان ساری باتوں کا خلاصہ اور نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ آدمی کو بدن کے جس حصے میں تکلیف ہو، بدن کے جس حصے میں آدمی کو بیماری ہو، شکایت ہو، اسی حصے پر ہجامہ کروایا جائے، تاکہ اس حصے کا جو فاسد مادہ ہے، اس حصے کا جو مضر اور نقصان دہ خون ہے وہ باہر نکل جائے تو خود بخود اندر کی تکلیف ختم ہو جائے گی اور وہ چیز سکون دہ ہو جائے گی۔ اور اسی سے لگتی دوسری بات یہ ہے کہ ہجامہ کن تاریخوں میں کیا جائے۔ یہ لوگ، بہت سارے لوگ اس بارے میں سوال کرتے ہیں کہ بھائی احادیث میں ہجامے کی تاریخیں کیا آئی ہیں، کیا ان تاریخوں پر ہجامہ کروانا ضروری ہے، یا اس کے علاوہ اگر کسی نے دوسری تاریخ میں ہجامہ کروا لیا تو اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہے، اس کا کوئی نقصان ہے؟ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ اس بارے میں بھی احادیث موجود ہیں۔ ایک حدیث میں حضور نے ایک حدیث ہے جس میں حضور کا عمل ہے، احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کان یحتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ل17 او 19 و 21، 3 تاریخوں میں حضور کا ہجامے کا معمول تھا۔ ایک چاند کی 17 تاریخ، دوسرا چاند کی 19 تاریخ اور تیسرا چاند کی 21 تاریخ۔ 17 19 ل17 17 و 19 19 و 21 21، چاند کی انگریزی تاریخ نہیں، چاند کی 17 تاریخ، چاند کی 19 تاریخ اور چاند کی 21 تاریخ، یہ 3 تاریخوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجامے کا معمول رہا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی احادیث ہیں جس میں ان 3 تاریخوں کے علاوہ تاریخ کا بھی ذکر ہے، لیکن زیادہ تر احادیث میں ہجامے کی تاریخ کے حوالے سے یہ 3 تاریخ مذکور ہیں۔ لہذا اگر کوئی شخص بطور سنت، بحیثیت سنت ہجامہ تاریخی اعتبار سے کروانا چاہتا ہے تو وہ چاند کی 17 کو یا 19 کو یا 21 کو، ان 3 تاریخوں میں سے کسی ایک تاریخ میں ہجامہ کروائے۔ پھر دوسرا سوال لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ دن کون سا ہو ہجامے کے لیے۔ سنیچر کا دن، اتوار کا دن، لوگ یہ 2 دنوں کا انتخاب اس لیے کرتے ہیں کہ عموماً ان 2 دنوں میں لوگوں کی چھٹی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ بیچ میں بھی تو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ چلو تاریخ طے ہو گئی کہ 17 میں چلے گئے، 19 میں چلے گئے یا پھر 21 میں، لیکن دن کون سا ہونا چاہیے؟ تو دن بھی احادیث میں موجود ہیں، لیکن محدثین نے جن احادیث میں دنوں کا تذکرہ آیا ہے ان ساری احادیث کو یا تو ضعیف کہا ہے یا پھر منکر کہا ہے، یعنی دنوں کے اعتبار سے احادیث میں اتنی قوت اور اتنی طاقت نہیں ہے کہ ان احادیث کی بنیاد پر ہم ہجامے کے لیے دن کو طے کر۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے بدھ کے دن ہجامہ نہ کرو۔ بدھ کا دن وہ دن ہے جس دن حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری میں مبتلا کیا گیا۔ بدھ کا دن وہ دن ہے جس دن اگر بدن سے خون نکالا جائے تو وہ خون رکتا نہیں ہے، لا یرقع، خون رکتا نہیں ہے، وہ بہتا ہی رہتا ہے، پھر اس پہ کتنی ہی چیز لگا دی جائے۔ یہ ایک حدیث ہے، لیکن محدثین نے اس پر کلام کیا اور سختی سے اس حدیث کو رد کیا اور کہا کہ یہ منکر حدیث ہے۔ تو اس طرح کی حدیثیں اور بھی ہیں، کسی میں یوم السبت سنیچر کا دن ہے، کسی میں یوم الثلاثاء منگل کا دن ہے، کسی میں یوم الاربعاء بدھ کا دن ہے کہ اس دن ہجامہ نہ ہو۔ لیکن محدثین ان ساری حدیثوں کا جائزہ لینے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ دنوں کے اعتبار سے ان احادیث پر عمل نہیں کیا جائے گا، ہاں تاریخ کے اعتبار سے اوپر جو حدیث آپ کے سامنے آئی ہے اس پر عمل۔ اب اگر کوئی شخص تاریخی اعتبار سے ہجامہ کروانا چاہتا ہے اور وہ 17 تاریخ کو منتخب کرتا ہے اور اسی 17 تاریخ کو اگر بدھ کا دن نکل آتا ہے، اب وہ کیا کرے؟ تاریخ کہتی ہے ہجامہ کرو اور دن کہتا ہے ہجامہ مت کرو، اب کس پر عمل کرے گا؟ اس لیے محدثین نے کہہ دیا ہے کہ تاریخ کو پکڑ کے چلو، دن کو پکڑ کے مت چلو۔ سنیچر سے لے کے جمعہ تک اور پیر سے لے کے اتوار تک پورا ہفتہ جس دن بھی 17 19 اور 21 کی تاریخ بیٹھ جائے اس دن ہجامہ کروا۔ یہ تیسری بات تھی۔ اور چوتھی اور اہم بات یہ ہے کہ ہجامے کے لیے
کچھ بنیادی اور اہم مسائل ہیں، اس کو بھی جاننا ضروری ہے، کیونکہ آج کل لوگ بڑی تعداد میں مرد بھی اور عورتیں بھی حجامہ کروا رہی ہیں، لیکن چونکہ حجامے کے مسائل کا علم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے بہت سی مرتبہ حجامہ کرنے والا یا حجامہ کروانے والا گناہ کا صغیرہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اس بارے میں پہلا مسئلہ تو یہ ذہن نشین رکھیں کہ حجامہ کرتے وقت آیت الکرسی کا ورد کریں۔ جس کا حجامہ کیا جا رہا ہے، جو حجامہ کروانے والا ہے، وہ شخص آیت الکرسی کا ورد کرے۔ حدیث میں حضرت علی سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ جس شخص نے حجامہ کرواتے وقت آیت الکرسی کو پڑھا یا اس کا ورد کیا یا اس کو پڑھتے رہا تو اللہ تعالیٰ اس کے حجامے میں نفع، اس کے حجامے میں شفا اور اس کے حجامے میں فائدہ ثابت کر دیتا ہے، پیدا کر دیتا ہے، لہذا اس کا حجامہ اللہ کی طرف سے مفید اور کارآمد بنتا ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے جو حدیث سے ثابت ہے، لہذا جو لوگ حجامہ کرتے ہیں اور کرتے وقت بات چیت کرتے ہیں وہ بات چیت کا سلسلہ موقوف کریں اور اس دوران آیت الکرسی کا ورد کریں۔ دوسرا مسئلہ، چونکہ مرد بھی حجامہ کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں، عورتیں بھی حجامہ کر رہی ہیں اور کروا رہی ہیں، لہذا مردوں کا حجامہ مرد کریں گے، عورتوں کا حجامہ عورتیں کریں گے۔ یعنی اگر کہیں کوئی ایسا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ جہاں پہ حجامہ کرنے والا مرد ہے اور حجامہ کروانے کی ضرورت عورت کو ہے، تو اب وہ عورت اس مرد سے حجامہ نہیں کروائے گی۔ حجامہ کرنے والا مرد ہے، حجامہ کرنے والا اور کروانے والا دونوں مرد ہیں، حجامہ کرنا جائز۔ حجامہ کرنے والی عورت ہے، حجامہ کروانے والی بھی عورت ہے، لہذا یہ حجامہ جائز۔ جب مخالف جنس حجامہ ہوگا، کرنے والا مرد ہوگا، کروانے والی عورت ہوگی، تو پھر یہ حجامے کا عمل جائز نہیں ہوگا۔ تیسرا مسئلہ، حجامہ کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لہذا اگر کوئی شخص باوضو حجامہ کروانا چاہتا ہے، سنگی لگوانا چاہتا ہے، وہ کر سکتا ہے، وضو کر کے حجامہ کروائے، بہتر ہے، لیکن جیسے ہی حجامے کا عمل شروع ہوگا فوراً اس کا وضو ٹوٹ جائے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ باوضو سونا چاہیے، اور کتابوں میں لکھا ہے باوضو سونا سنت ہے، لیکن جیسے ہی آدمی وضو کر کے بستر پہ لیٹا اور اس کی آنکھ لگی فوراً اس کا وضو ختم۔ ایسے ہی آدمی نے وضو کیا اور وضو کر کے وہ حجامہ کروانے کے لیے بیٹھ گیا، اور جیسے ہی اس نے نشتر لگایا، بلیڈ لگایا یا کپ لگایا، فوراً جو ہے خون رسنا شروع ہوا اور اس کا وضو ختم۔ کیوں؟ احناف کے یہاں جو نواقض وضو ہیں، جو وضو کو توڑنے والی 8 چیزیں ہیں، اس میں ایک چیز ہے بدن کے کسی حصے سے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا، اور حجامے کے عمل میں کیا ہوتا ہے؟ خون نکلتا بھی ہے اور خون بہتا بھی ہے، لہذا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ حجامہ کروانے کے بعد پھر آدمی کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ اور چوتھا مسئلہ، حجامہ ہو جانے کے بعد بدن سے نکلا ہوا خون بدن کے جس حصے پر اور کپڑے کے جس حصے پر لگا ہوگا، بدن کا وہ حصہ اور کپڑے کا وہ حصہ ناپاک شمار ہو، لہذا اس حصے کے ساتھ اگر آدمی نماز پڑھنا چاہے تو اس کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ پھر یہ ایک اختلافی اور تفصیل طلب مسئلہ ہے کہ اس خون کی مقدار کتنی ہوگی۔ قلیل مقدار ہے تو وہ عفو کے درجے میں، کثیر مقدار ہے تو پھر اس کو پاک کرنا، زائل کرنا ضروری ہے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن بنیادی طور پہ اس مسئلے کو صرف اختصاری طور پر اس طرح سے ذہن نشین رکھیں کہ بدن کے حجامے کے بعد جو خون بدن کے جس حصے پر لگ گیا یا کپڑے کے جس حصے پر لگ گیا، اس کو زائل کرنا، صاف کرنا، بدن اور کپڑے کو پاک کرنا ضروری ہے۔ اور پانچواں مسئلہ، چونکہ آگے رمضان بھی آ رہا ہے، کچھ لوگ ابھی بھی حجامہ کروائیں گے اور ہو سکتا ہے کچھ لوگ رمضان میں بھی کرواتے ہوں حجامہ، تو حجامہ کروانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، یہ مسئلہ بھی ذہن نشین رکھے۔ حجامہ کرنے سے، حجامہ کروانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، لہذا اگر کسی شخص کا ماہانہ معمول ہو، 15 دن کا معمول ہو حجامہ کروانے کا، اور بیچ میں رمضان آ جائے اور اب وہ اس کشمکش میں مبتلا ہو کہ روزے کی حالت میں اگر حجامہ کروایا تو کہیں روزہ ٹوٹ نہ جائے، تو وہ یہ مسئلہ اچھی طرح سے سمجھ لے کہ حجامے سے اور بدن سے خون نکلنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں۔ ہاں، وہ شخص جو حجامہ کروانے کے بعد کمزوری کا شکار ہو جائے، وہ شخص جو حجامہ کروانے کے بعد اس کو چکر آنے لگے اور وہ اپنے آپ کی خود تاب نہ لا سکے، اور وہ اس کگار پر پہنچ جائے کہ اب اس کو پانی کی
کھانے کی یا کسی اور چیز کی بہت زیادہ ضرورت محسوس ہونے لگے تو ایسے روزے دار کے لیے روزے کی حالت میں حجامہ کروانا مکروہ ہے۔ جس آدمی کو اپنے اوپر یہ اعتماد ہو کہ میں 2-4 کپ اگر خون نکلوا لوں گا تو کسی طرح کی مجھے کمزوری محسوس نہیں ہوگی، میں کسی طرح کا ضعف اور نقاہت کا شکار نہیں رہوں گا، اور میں دن بھر اسی چستی اور چاق و چوبندی کے عالم میں روزہ گزار دوں گا، تو اس آدمی کے لیے روزے کی حالت میں حجامہ کروانے کی اجازت ہے۔ چھٹا اور آخری مسئلہ یہ ہے کہ جمہور کے نزدیک حجامہ کرنے پر اجرت کا لینا اور اجرت کا دینا دونوں جائز۔ کچھ متقدمین علماء کا اس میں اختلاف ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ حجامے کے عمل پر اجرت لینا دینا جائز نہیں ہے، لیکن جمہور علماء کا یہ مذہب ہے کہ حجامہ کروانے کے بعد، جیسے آج کل 30 روپے پر کپ 40 روپے پر کپ حجامے کے چلتے ہیں، آدمی جتنے کپ نکلوانا چاہے اس کے حساب سے اس کے پیسے بنتے ہیں، اس کی اجرت بنتی ہے، تو یہ اجرت حجامہ کرنے والے کے لیے لینا اور حجامہ کروانے والے کے لیے دینا دونوں جائز ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔